1251 جنوبی افریقہ کی دور دراز کی پہاڑی وادیاں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اپنے جیسوں سے بالکل الگ، سادہ، معصوم اور شرمیلا۔ تو وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے جنگجو قبیلے کے بہادر سردار کا بیٹا، جس کے نام سے دور دراز قبیلوں والے بھی کانپتے تھے۔ مگر وہ اپنے سخت گیر باپ سے بالکل الگ تھا۔ جہاں اس کے ساتھی لڑکے کھیل کود میں بھی جنگی مشقیں کرتے تھے، وہاں وہ جنگلوں بیابانوں کی ہاک چھانتا تھا، ہمیشہ کچھ نئے کی تلاش میں رہتا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہادر یا جنگجو نہیں تھا، طاقتور تو اتنا تھا کہ اکیلا ہاتھی کا شکار کر لیتا تھا۔ بس یہ تھا کہ وہ یکسانیت سے اکتا گیا تھا، اس لیے نئے نئے راز جاننے کی کوشش میں کئی دن جنگلوں میں بھٹکتا رہتا۔ اس کے باپ نے کئی بار اسے منع کیا تھا کہ وہ زیادہ دور نہ جایا کرے۔ کسی دن کسی دشمن کی یا آدم خوروں کی قبیلے کے کسی فرد کی اس پر نظر پڑ گئی تو قبیلے کا عظیم نقصان ہو جائے گا، مگر وہ انسونی کر دیتا۔ انہی دنوں اس نے قبیلے کے پرانے جوتشی کو کہتے سنا کہ صحرا میں سورج ڈھلنے سے پہلے جو بگولے اڑتے ہیں، ان بگولوں کی ایک خاص سمت ہوتی ہے۔ ان میں ایک بگولا دوسری دنیا کا دروازہ ہوتا ہے، مگر اسے ڈھونڈنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ بگولے بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص بگولے کو ڈھونڈ کر اسی میں سمانا ممکن ہے۔ اس بگولے کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں کرنوں کے 7 رنگ ہوتے ہیں، جو صرف ایک پل کے لیے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ بگولا بھی دوسرے بگولوں کے ساتھ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اب اسے اس خاص بگولے کی تلاش تھی، مگر کئی دنوں کی کوشش کے باوجود وہ اس بگولے کی تلاش میں ناکام ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ سورج کی طرف اس کی پشت تھی اور نظریں بلا ارادہ سامنے اٹھی تو اسے اڑتے ہوئے بگولوں میں سے ایک میں قوس قزح کے رنگوں کی ہلکی سی جھلک دکھی، اور جب تک وہ وہاں پہنچا بگولے کہیں کے کہیں پہنچ چکے تھے۔ لیکن آج اس نے یہ راز پا لیا تھا کہ کرنوں والا دوسری دنیا کا دروازہ مغرب سے نظر آتا ہے۔ اگلے دن اس نے پوری تیاری کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر پر کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یقین نہ کرتے، بلکہ الٹا اسے باندھ لیتے۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے اس مخصوص جگہ پہ پہنچ گیا جہاں کل اس نے رنگ دیکھے تھے، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی بگولے اڑے وہ تیزی سے پاس گیا اور بھاگ کے کرنوں میں سما گیا۔ ایک پل کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو، آنکھوں میں ریت چلی گئی تھی، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں مل کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا تھی اور حیران کن منظر تھا۔ 2020 نیویارک، امریکہ۔ رات کا ٹائم تھا، فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ ہو چکی تھی اور بھوک سے بے حال تھی۔ سارا دن اسٹور پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہوئے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اوپر سے اونر کی بکواس سن سن کے کان پک گئے تھے، اور اب وہ جلدی جلدی چل رہی تھی تاکہ جا کے گھر جا کے کچھ کھا کے آرام کر سکے۔ وہ یہاں اسکالرشپ پہ پڑھنے آئی تھی۔ پڑھائی کا خرچہ تو یونیورسٹی کے ذمہ تھا، مگر اپنے گزارے کے لیے اسے پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے خرچہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ غریب گھر سے تھی، اس کے باپ کی شپنگ کمپنی تھی اور وہ دوسرے ممالک کے دوروں پہ رہتا تھا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کے باپ نے اس کی آیا کے ساتھ دوسری شادی کر لی تھی تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، مگر آیا ماں کے بجائے سیٹ کی بیوی بن گئی اور اس پر سختی کرنے لگی۔ خود سارا ٹائم پارٹیز، کلب اور جوئے خانوں میں گزارنے لگی۔ نئے نئے پیسے کا چسکا لگا تھا تو ایلیٹ کلاس میں ایڈجسٹ ہونے کے شوق میں اس کلاس کی دوسری عورتوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی ہنس کی چال چلنے میں کوشش ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے بھوکے ننگے رشتہ داروں کو انیکسی میں پناہ دیتی تھی جہاں سیٹ کے مال پر عیاشیاں ہو رہی تھی، اور اس کے لفنگے رشتہ دار کوٹھی کے اندر تک گھس آئے تھے۔ ایک دو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی سزا ان کو ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں ملی تھی، کیونکہ وہ مارشل آرٹ میں 10 سال کی عمر سے بلیک بیلٹ تھی۔ اس کی سوتیلی ماں سے اپنے لفنگے رشتہ داروں کی توہین برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باپ کے سامنے جھوٹی سچی لگا کے اسے پاکستان سے امریکہ پڑھنے بھیج دیا تھا۔
باپ کے ساتھ اس کی پہلی بھی بے تکلفی نہیں تھی، اور جب سے انہوں نے اس کی بات سنے بغیر اسے امریکہ روانگی کا حکم دیا تو وہ باپ سے اور بھی بدظن ہو گئی تھی۔ صدِ شکر کہ نیو یارک میں اس کی ماں کے نام پہ فلیٹ تھا اور اس کے خود کے اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم تھی جسے اس نے انتہائی ضرورت کے لیے رکھ کے جاب سٹارٹ کر دی تھی۔ اسے یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے مگر اس نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس یونی سے گھر اور پھر جاب پہ۔ یہ اسٹور اس کے گھر سے 15 منٹ کی دوری پہ تھا، اس لیے وہ پیدل آتی جاتی تھی۔ برف باری کا موسم شروع ہونے والا تھا، اس لیے اسٹور پہ بھی معمول سے زیادہ رش تھا اور اکثر وہ لیٹ ہی جاتی تھی۔ آج بھی وہ جلدی جلدی جا رہی تھی کہ کچھ سیاہ فام اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کترا کے گزرنا چاہا مگر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور پھر اس کی بس ہو گئی۔ تھکن اور بھوک نے اس کا دماغ مزید گرم کر دیا اور وہ ان سب کو جی لگا کے دھونے لگی۔ وہ لوگ تو بس گلیوں میں لوگوں کو ڈرا کے لوٹ مار کرتے تھے مگر یہ لڑکی تو جونک کی طرح چمٹ گئی تھی ان کو۔ اب وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ گھیر گھیر کے مار رہی تھی۔ اتنے میں اس کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور جیسے ہی اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لٹیروں کو بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ حیران ہو کے سامنے کا نظارہ دیکھ رہی تھی جہاں اچانک روشنی کے جھماکے سے ایک عجیب خلئی کا کوئی یونانی دیوتا ظاہر ہوا تھا۔ وہ چل کر پاس آیا تو وہ سمجھی کہ شاید یہ بھی لٹیروں کا ساتھی ہے اور اس کا دھیان ہٹانے کو کوئی شعبہ دکھایا ہے، اس لیے اس نے پیچھے ہٹ کر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی جسے اس آدمی نے راستے میں ہی روک کر ناکام بنا دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے جیسے ہی جمپ لگایا اس آدمی نے اسے کیچ کر لیا تھا اور اب وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بجائے چھوڑنے کے کسی اجنبی زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ قریب تھا کہ غصے میں اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا اور اس نے چھوڑ دیا اور وہ زیر لب اسے گالیاں دیتی گھر کو بھاگی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے ایسے سرپٹ بھاگی تھی کہ جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ گھر آ کے بھی کافی دیر صوفے پہ بیٹھی سانس درست کرتی رہی اور ساتھ ہی اس غیر معمولی طاقت والے عجیب انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی فلائنگ کک کے سامنے اچھے نہیں ٹک پاتے تھے مگر اس آدمی نے اسے کھلونے کی طرح کیچ کر لیا تھا۔ اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا اس پر۔ صبح یونی بھی جانا تھا اس لیے سارے خیال جھٹک کر پاستہ بنایا اور آدھا کھا کر باقی آدھا فریج میں رکھ کے سونے چلی گئی۔ آدھی رات کو کسی کھٹک سے اس کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے کے سونے لگی لیکن مسلسل آتی چڑ چڑ کی آوازوں نے اس کا ذہن مکمل بیدار کر دیا۔ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور بنا آواز کیے لاؤنج میں آ کے صوفے کے پیچھے چھپایا ہوا ڈنڈا اٹھا کے آواز کا تعین کر کے دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ چور ڈرائنگ ٹیبل کے اوپر چڑھا کر بیٹھا، اندھیرے میں ہی ٹیبل پہ کچھ رکھ کے چڑ چڑ کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے دوسرے سے لائٹ جلائی اور جیسے ہی ڈنڈا اوپر اٹھا کے چور کے سر پہ مارنے لگی اسی دم چور لائٹ سے بدک کر پیچھے پلٹا۔ چور کو دیکھ کے حیرت کے مارے اس کا ڈنڈے والا ہاتھ ہوا میں ہی اٹھا رہ گیا تھا کیونکہ چور وہی پراسرار طاقتور آدمی تھا جس نے اسے ہوا میں دبوچ لیا تھا۔ تم؟ وہ غصے اور حیرت کی شدت سے چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی اور میرے کچن میں بیٹھ کے میرا کھانا کھانے کی؟ کہتے ساتھ اس نے پاستے کا پیالہ اٹھا کے اس کے سر پہ الٹ دیا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے ڈبے میں سے نکال کے مزیدار سی چیز کھا رہا تھا، سر پہ پیالہ الٹنے سے بوکھلا کے کھڑا ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ جواب دو ورنہ پولیس کو بلوا لوں گی۔ پہلے اردو میں چیخ چیخ کے اب انگلش میں پوچھ رہی تھی مگر اسے کچھ سمجھ میں آتا تو وہ جواب دیتا۔ وہ اپنی زبان میں کچھ بولے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ یا تو واقعی ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی یا وہ اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ تنگ آ کے اس نے پولیس کو کال کر دی تھی اور ان کے آنے تک اس نے کیسے اس شخص کو برداشت کیا تھا یہ تو وہی جانتی تھی۔ ہاں اگر وہ جان پاتی کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیسے کیسے سفر کرنے والی ہے تو شاید اسے کبھی نہ دھتکارتی۔ یہ کچھ دن بعد کی بات ہے۔
وہ دوسرے دن بعد ہی اس آدمی کو بھول چکی تھی۔ پولیس کے اس آدمی کو لے جانے کے اگلے دن اس کے بارے میں کچھ خبروں میں آیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹائم ٹریولنگ کر کے مستقبل میں آیا ہے۔ اسے پرانی زبانوں کے ماہرین کے حوالے کر دیا گیا تھا اور یہ ثابت ہونے پر کہ وہ واقعی ماضی کا انسان ہے، اسے دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویزا جاری کر دیا گیا تھا اور وہ کہیں بھی آ جا سکتا تھا۔ اس پر سے پابندی ہٹا دی گئی تھی اور اسے GPS ڈیوائس دے دی گئی تھی تاکہ وہ کہیں نہ کھو جائے۔ آج بھی وہ جلدی سو گئی تھی کیونکہ اسے صبح جلدی اٹھ کے اسائنمنٹ جمع کروانے جانا تھا۔ رات اس کی کسی کھٹکے سے آواز کھلی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی، وہاں کی حالت دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ وہی آدمی فریج کے پاس کھڑا تھا اور فریج میں ساری چیزیں نکال نکال کے باہر پھینک رہا تھا۔ اس نے جا کے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا اور چلائی، کمینے، چور تم آج پھر آ گئے۔ وہ جو ڈنڈا لگنے پر پیچھے مڑا تھا بغیر کوئی رد عمل دیے اپنی قدیم افریقی زبان میں فریج کی طرف اشارہ کر کے اس سے کچھ پوچھنے لگا۔ ارے منحوس، میں پوچھ رہی ہوں کہ تم یہاں آئے کیسے، چور کے بچے، اور میرے کچن کا کیا حال کیا ہے؟ اور وہ ابھی بھی اس سے کچھ پوچھے جا رہا تھا، کبھی منہ کی طرف اشارہ کرتا اور کبھی سر کی طرف۔ اس نے پھر سے ہیلپ لائن پہ کال کر کے پولیس کو اس کی وہاں موجودگی کا بتایا تھا۔ ان لوگوں کے آنے تک وہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے اسے گھورتی رہی اور پولیس کے ساتھ ٹرانسلیٹر کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ آفیسر اسے پوچھیں، یہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ اندر کیسے آیا؟ ٹرانسلیٹر نے آگے ہو کر اس سے بات کی اور جو اس نے بتایا وہ سن کے سب کی ہنسی نکل گئی۔ میڈم، یہ آپ کے پاس کھانا کھانے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو اس نے اس دن آپ اس کے ٹھنڈے ڈبے سے کھایا تھا اسے وہی چاہیے۔ اس نے فریج کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ واٹ؟ ٹھنڈا ڈبہ؟ سیریسلی؟ اس نے دانت بھینچے۔ ویسے مجھے نہیں یاد کہ اس دن کیا بنا تھا میں نے، اور اس سے پوچھے کہاں سے آیا ہے یہ اندر، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ جیسے اس آدمی نے پوچھا تو اس نے لاؤنج کی بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ یہ پائپ سے چڑھ کر میری بالکنی میں اترا؟ مگر اس کو کیسے پتا میں یہاں رہتی ہوں؟ میں نے اس دن اس کا پیچھا کیا تھا جب یہ مجھ سے ڈر کے بھاگی تھی اور اس کو کھانا کھا کر اس ڈبے میں رکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، تو جب وہ سو گئی تو میں نکال کے کھانے لگا، مگر تب تک یہ آ گئی اور اس نے برتن میرے سر پہ الٹ دیا۔ جب اس ٹرانسلیٹر نے اس سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتا دی۔ اف خدایا، آپ اس کو یہاں سے لے کر جائیں اور آئندہ یہاں نظر نہ آئے ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ پولیس والوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگر وہ کھانا کھائے بغیر ہلنے کو تیار نہیں تھا، سو اسے مجبوراً اس کے لیے پاستا بنانا پڑا۔ یہ لو کھاؤ اور دفع ہو جاؤ، پیالہ اس کے آگے پٹک کر غصے سے اسے گھور کر بولی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ کافی دیر کڑھتی رہی تھی، نیند تو خراب ہو گئی تھی، فجر کا بھی ٹائم ہونے والا تھا، تو سر جھٹک کر وضو کرنے چلی گئی۔ تیسرے دن وہ لوگ پھر آ دھمکے تھے۔ بیل ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی پولیس والوں کے ساتھ اس پرانے زمانے کے جنگلی کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ جھٹ سے دروازہ بند کرنے لگی تو ایک پولیس والا آگے بڑھا۔ میڈم پلیز۔ اب کیا ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ پھر سے پاستا کھلانے لائے ہو اس نمونے کو۔ وہ پولیس والے کے گلے پڑ گئی۔ بس میڈم، ایسا ہی ہے، مگر ہم آپ کو پے کریں گے تو جا کے کسی ہوٹل پہ لے کر کھاؤ نا، میں نے کوئی پاستا ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے۔ سوری میڈم، ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں مگر اس کو کسی کے ہاتھ کا پاستا پسند نہیں آیا، ہم مجبور ہو کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ 3 دن سے سارے نیو یارک کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ چیک کر چکے ہیں، کسی لیڈی شیف سے بنوا کے دینا تھا، ہو سکتا ہے یہ ٹھرکی ہو اور عورتوں کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہو، اس کی سادگی سے کہی بات پہ۔ سارجنٹ نے اپنی ہنسی دبائی۔ نہیں میڈم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ اصل میں حکومت اس پہ سرچ کر رہی ہے، اس کے لباس پہ پیش قیمت ہیرے لگے ہوئے تھے جن کی مالیت اربوں ڈالرز کی ہے۔ حکومت کے نمائندوں کا خیال ہے کہ اس سے اس جگہ کا پتہ دریافت کیا جائے جہاں سے یہ آیا ہے۔ مطلب کہ خزانے کا چکر ہے؟ جی ہاں، آپ خود سوچو، چند ہیرے اتنے قیمتی ہیں، اگر پورا خزانہ مل جائے تو کیا بات ہو۔
اس لیے اس کی ساری الٹی سیدھی فرمائشیں ماننے پر مجبور ہیں ہم، جب تک کہ ایکسپرٹس کی ٹیم نہیں تیار ہو جاتی۔ اچھا تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میڈم، ہمارے آفیسرز کا کہنا ہے کہ آپ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بدلے آپ کو معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ فکر نہ کریں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بالکل بچوں کی طرح معصوم ہے۔ ارے آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتی، آپ لوگ پلیز جائیں یہاں سے۔ دیکھیں میڈم، نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا، کہہ کر اس نے پولیس والوں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں جا کے کانوں پہ تکیہ رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مسلسل بیل کی آواز نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ آفیسر، آپ جاتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ہراسمنٹ کا کیس کروں؟ میڈم پلیز اس کو کھانا دے دیں، ہم ابھی چلے جائیں گے۔ وہ غصے میں اندر آ گئی اور صبح کے لیے بچا کے رکھی ہوئی فل اسپائسی بریانی کی پلیٹ لا کے آفیسر کے ہاتھ میں تھما دی اور ٹھک سے دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح جیسے ہی یونی جانے کے لیے دروازہ کھولا تو وہ دروازے سے ٹیک لگا کے سویا ہوا تھا۔ لڑک کے اندر آ گرا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو اسے دیکھ کے بہت غصہ آیا، دل کیا ٹھڈا مار کے باہر پھینک دے، مگر پھر ترس آ گیا۔ اسے اندر لے جا کے بٹھایا، پاستا بنا کے اس کے آگے رکھا اور خود کچھ سوچ کر یونی جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دی۔ آئیے میڈم، آپ نے منع کر دیا تھا وہاں پولیس کو آنے سے۔ یہ لوگ تو واپس آ گئے لیکن وہ نہیں آیا، آپ کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ ویسے رات اچھا مذاق کیا آپ نے۔ کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ وہ آفیسر کو گھورتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آپ نے تیز مرچوں والے چاول دے دیے، رات کو اس نے تھوڑے سے کھائے تو بیچاری کی ناک اور آنکھوں سے پانی آ گیا۔ پورا جگ پانی کا پینے کے بعد بھی جب مرچیں نہیں گئی تو اس نے جا کے ہوٹل کے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور کوئی 10 منٹ ڈبکیاں لگاتا رہا۔ ہاں تو وہ میں نے اپنے لیے بنائے تھے اور یہ لوگ آدھی رات کو مانگنے پہنچ گئے۔ وہ غصے سے بولی۔ میڈم پلیز تھوڑا کمپرومائز کر لیں، ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت دینے کو تیار ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے چاہے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بس آپ کو اس کے ساتھ رکھ کر ماضی میں جانے کا راز دریافت کریں۔ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، گھومیں پھریں، جس ملک جانا چاہیں، ہم انتظام کر دیں گے، بس اس کو اپنے ساتھ مانوس کر کے راز نکلوائیں۔ تم انگریز کتے ہوتے ہو، جدھر فائدہ دیکھا ادھر اپنی ماں کو بھی بھیج دو، مگر اس بار پالا پاکستانی سے پڑا ہے۔ تم لوگ اب دیکھتے جاؤ اور میری سٹڈیز۔ دل میں گالیاں دیتی بظاہر ہنس کر سوال پوچھا۔ آپ کو اعزازی ڈگری دے دی جائے گی، آپ بس ہمارا کام کریں۔ ہم تو ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے اکاؤنٹ میں $1 کروڑ ٹرانسفر کریں اور ساتھ مصر کا ٹور ہم دونوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہاں کے صحراؤں میں کوئی بھٹکی ہوئی روح ہمارے کام آ جائے، اور اگر وہاں کام نہ بنا تو انڈیا جائیں گے، وہاں بھی سادھو سنت بہت ہے۔ اور دل میں حساب لگاتے ہوئے بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر میڈم $1 کروڑ، ہاں تو آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے، ابھی اس کو شاپنگ بھی کروانی اور بہت سے خرچے ہیں، اور ویسے بھی اس کے لباس سے جو ہیرے ملے وہ کم از کم اربوں ڈالرز کے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم انتظام کرتے ہیں، آپ تیاری کریں، پیسے آدھے گھنٹے میں آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ڈیل ڈن۔ ابھی ہم لوگ مصر جا رہے ہیں، اس دوران آپ لوگ میری ڈگریاں تیار رکھنا۔ اوکے میڈم، ڈن۔ وہاں سے نکل کر وہ گھر کی طرف چل دی اور ساتھ ساتھ اگلا لائحہ عمل سوچنے لگی۔ مصر اور انڈیا دیکھنے کا اسے شوق تھا، سو اس نے اپنا کام نکلوا لیا تھا، اب اسے اس جنگلی کو بھی انسان بنانا تھا۔ گھر پہنچی تو وہ غائب تھا۔ ارے کدھر گیا یہ جنگلی؟ جلدی سے آگے بڑھ کر لاؤنج میں دیکھا تو وہ کارپیٹ پہ آڑا ترچھا سویا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے ہلا کر بولی، اوئے اٹھو، میرے ATM کارڈ ایڈونچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر کچی نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے اٹھا کے فریش ہونے چلی گئی۔ لو جی میری سوتیلی ماں، ان سب سے نپٹ لوں پھر تمہاری باری آئے گی، ابھی پہلے اس جنگلی کو نئے زمانے دکھا کے ماضی میں ٹرانسفر کر دوں، ان گورے لٹیروں سے بچا کے۔
پھر آتی ہوں تمہاری طرف بھی۔ دانت پیستے ہوئے شاپنگ پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ شاپنگ پہ تو وہ اسے لے آئی تھی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ ظاہر ہے پسند تو وہ بھی کر سکتی تھی، مگر سائز تو اسے خود ہی چیک کرنا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کچھ ڈریسنگ سلیکٹ کیے اور ایک سیل بوائے کو بلا کے اس کے ساتھ جانے کو بولا تاکہ وہ اسے پہننے کا طریقہ بتا کے سائز وغیرہ چیک کر سکے۔ اور جیسے ہی وہ سوٹ اور ٹائی میں ڈریسنگ روم سے باہر آیا، محترمہ تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ یار علیزے، یہ جنگلی تو پورا ہیرو ہے، پتہ نہیں جنگل کی کتنی حسینائیں اس پہ مرتی ہوں گی۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں ستائش وہ دیکھ چکا تھا۔ اب زیر لب مسکرا کے داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں جنگلی، پورا ٹھرکی اور بھکڑ ہے تو، یعنی حد ہو گئی۔ ایک تو تیری خدمتیں کروں، تجھے پاستا ٹھونسوں اور ساتھ تعریف بھی کروں؟ واہ جنگلی، تیری کیا بات ہے۔ سارا دن اس کے ساتھ سر کھپا کے لیٹ نائٹ گھر آئی تھی۔ شکر تھا کہ جنگلی نے بھی اس کے ساتھ آرام سے برگر کھا لیا تھا، ورنہ اسے کچھ بنانا پڑتا۔ گھر آ کے اسے لاؤنج میں صوفہ کم بیڈ کھول کے سونے کا اشارہ کرتی۔ بیڈ روم میں آ کے لیٹ گئی تھی۔ اب بھلے وہ اس کا ATM تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے بیڈ روم کی قربانی دے دیتی۔ اتنی اچھی تھوڑی تھی۔ سوتے سوتے آخری سوچ جو اس کے ذہن میں آئی وہ اس جنگلی کو اردو سکھانے کی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ اسے سامنے بٹھا کے گوگل سے افریقی قبائلی زبان کا ٹرانسلیٹر کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ میں ہوں علیزے، پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا اور ٹرانسلیٹر آن کیا۔ پھر اس کے سینے کی طرف سے انگلی کر کے اس کا نام پوچھا۔ 2-3 بار اشارے کرنے پر وہ اس کی بات سمجھا۔ حاتم۔ تمہارا نام حاتم ہے؟ اس کے بتانے پہ اس نے ٹرانسلیٹر سے مدد لینے کے بجائے نام سے سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد جتنے دن ان کا ویزا نہیں آیا، وہ اسے اردو سکھاتی رہی اور وہ کافی ذہین تھا، جلدی سیکھتا جا رہا تھا۔ جس دن ان لوگوں کا مصر کا ویزا آیا، وہ اسے ساتھ لے کے گوگل سے سرچ کر کے وہاں کے موسم کی مناسبت سے کچھ ضروری شاپنگ کرنے گئی تھی۔ مال میں چلتے ہوئے ایک الٹرا ماڈرن لڑکی جان بوجھ کے حاتم سے ٹکرائی تھی اور علیزہ میڈم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اے میک اپ کے اشتہار، نظر نہیں آ رہا تو یہ نقلی لینس لگا کر گھومو تاکہ ہر کسی سے ٹکراتی نہ پھرو۔ ہے یہ اسٹرین بچ، تم ہو کون؟ اس کی باڈی گارڈ؟ جیسے ہی اس نے بدتمیزی کی، علیزہ نے آگے بڑھ کے اس کا منہ اتنے زور سے دبوچا کہ اس کی زبان دانتوں کے نیچے آ کے کٹ گئی۔ ویسٹرن بچ، زبان سنبھال کے بات کرو، میں پاکستانی ہوں اور ہم پاکستانی بدتمیزی کرنے والے کا منہ توڑ دیا کرتے ہیں۔ میں تو اس کی ہوں جو بھی ہوں، تم ابھی بھی اسی وقت اس کی باجی ہو، سمجھی؟ جیسے ہی دانت پیستے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ ہیل پہنے ہوئے تھی، دھڑام سے گری۔ میں پولیس کو کال کروں گی۔ شوق سے کرو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ساتھ والی دکان سے کرسی اٹھا کے لے آئی اور اس پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی، اور جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی وہ آنے بنا دونوں کی شکلیں باری باری دیکھ رہا تھا۔ اب اسے علیزہ کی خوش قسمتی کہیں یا اس لڑکی کی بدقسمتی کہ پولیس والے آئے بھی تو ان کے ساتھ وہی سارجنٹ تھا جو حاتم کو پاستا کھلانے اس کے گھر لے کے آیا تھا۔ اور اس ٹائم تو علیزہ کی لاٹری لگی ہوئی تھی، اگر 7 خون بھی کرتی تو وہ اسے معاف ہو جاتے۔ جی میڈم، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بجائے اس لڑکی کے علیزہ کی طرف آ گیا۔ کچھ نہیں آفیسر، اس لڑکی کو گر کے چوٹ لگ گئی ہے، اس نے آپ کو ہیلپ کے لیے بلایا ہے۔ کہتے ساتھ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کے آنکھ ماری۔ وہ تلملا اٹھی۔ آفیسر، اس اسٹوپڈ لڑکی نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، دیکھیں میرا منہ، وہ خون تھوکتے ہوئے بولی۔ میڈم، آپ نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ ایسے ہی تو نہیں کوئی کسی پہ حملہ کرتا، اور آپ کو مینرز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پبلک پلیس پہ تھوکا ہے، اس جرم میں آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ سوری آفیسر، میڈم مجھ سے نہیں، ان شریف لوگوں سے سوری کریں۔ اور یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چل دیے۔ علیزہ بھی منہ پہ ہاتھ پھیرتی آنکھیں مار کے چل پڑی، اور وہ لڑکی اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ حاتم چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور علیزہ کا پاریا ہائی ہو گیا۔ دانت پیس کے بولی، جنگلی ٹھرکی، چل تجھے واپس اس کے پاس چھوڑاؤں۔
کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا۔ ہاں جی، اپنے مطلب کی بات تو بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، ویسے بھلے میں سر پیٹ پیٹ کے مر جاؤں تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ جھل کر بولی اور آگے لگ گئی، واپسی کے لیے چل پڑی۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور کامنٹ میں بتا دیں۔